بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو آج میں صبح صبح گروسری کر کے آئی تھی، چیزیں تھی کافی ختم ہوئی تو میں نے کہا خود ہی آج جاتی ہوں تو کچھ دیکھ کے چیزیں لاتی ہوں۔ کافی چیزیں تھی لانے والی، کیونکہ وہ ویسے تو میں منگوا لیتی ہوں بیٹے سے بھی، اور یہاں ہسبینڈ کو بھی لا دیتے ہیں چیزیں، لیکن پھر میں نے کہا چلو آج میں خود ہی چکر لگاتی ہوں اور دیکھ کے چیزیں لاتی ہوں، کیونکہ بعض دفعہ آپ وہ نہیں ٹھیک طرح سے نا چیزیں لاتے، جیسے میں بیٹے کو بھی اگر بھیجوں تو وہ جیسے آپ خود دیکھ کے لانے والی ہوتی ہیں چیزیں۔ تو پھر میں گئی تو پھر جو ضرورت کی چیز تھی، جو تھوڑی بہت ختم بھی ہونے والی تھی، وہ میں بھی لے آئی ساتھ ہی۔ تو آج میں آپ کو، یہ صبح کا ٹائم تھا نا، تو بس میں کھانا ساتھ بنانے لگی تھی، تو میں نے کہا آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہ یوٹیوب چینل کیوں اسٹارٹ کیا۔ تو اصل میں کچھ کرنا چاہتی تھی گھر میں رہ کر ہی، مطلب میں زیادہ نکلتی بھی نہیں ہوں باہر، اور مجھے ویسے بھی تھا شوق کچھ کرنے کا، لیکن میں کہتی تھی کہ گھر میں رہ کر ہی میں کچھ کروں، تو کچھ کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر میں ویسے بھی خود بھی بلاگ وغیرہ میں دیکھتی تھی، کافی شوق سے دیکھتی تھی سب پہ نا بلاگنگ، تو پھر مجھے یہی ویڈیوز دیکھ کے تو مجھے یہی لگا، سب یہ کہتے تھے کہ چلو آپ گھر میں رہ کے تو بلاگنگ ہی سب سے بیسٹ آپشن ہوتی ہے نا، مطلب آپ کے لیے سب سے، گھر میں رہ کے اگر آپ کچھ اگر کرنا چاہتے ہو تو بس بلاگنگ مطلب مجھے اچھی لگی، بیسٹ لگی۔ میں نے کہا چلے یہی گھر میں رہ کے تو یہی کام صحیح ہے، روٹین کے اپنے کام دکھانے ہیں نا آپ نے، تو گھر میں رہ کے پھر یہی کر سکتی ہوں میں، کیونکہ آپ کی کوئی ایجوکیشن بھی نہیں اتنی ہوتی آپ کوئی کچھ کر سکیں، تو میں نے سمپل بھی یہ کیا ہوا ہے۔ تو پھر بس مجھے یہی آیا ہے کہ چلو میں بھی نا بلاگنگ سٹارٹ کرتی ہوں، تو لیکن پھر بھی مجھے یہ بھی تھا کہ اب میں سٹارٹ تو کرتی ہوں، لیکن ٹھیک ہے میں بنا لیتی ہوں ویڈیوز وغیرہ کا، مجھے شوق بھی تھا بہت، میں بنا لیتی ہوں ویڈیو پیچھے وغیرہ، میں سب مطلب بہت شوق سے کرتی ہوں تو میں چلو بنا لوں گی ویڈیوز، لیکن میری روٹین پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند آئے نہ آئے کیسی ہے، کیونکہ آج کل اتنا کمپٹیشن ہے، اتنی لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے وہ بلاگنگ کرتی ہیں، تو میں تو ایک عام سے ہاؤس وائف ہوں، اور گھر میں رہ کے تو پھر یہ گھر کے کام ہی ہوتے ہیں، تو بس مجھے یہی تھا کہ پتہ نہیں میں کیسا کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی، تو لیکن پھر میں نے کہا، لیکن مجھے شوق بھی تھا بہت، میں دیکھتی بھی تھی بلاگنگ، تو پھر میں نے یہی اسٹارٹ کیا نا بلاگنگ کا، میں نے کہا چلو میں اسٹارٹ کر لیتی ہوں، کوئی بات نہیں کہ تھوڑی سی بہت مشکل تو آئے گی، اگر تو کچھ نہیں، وہ تو سب کو کام، جو بھی نیا کام شروع کریں سب کو ہوتی ہے اسٹارٹ میں، یا کسی چیز کا اتنا نالج بھی نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے آپ کام کرتے جاتے ہو تو پتہ چلتا جاتا ہے آپ کو سب چیزوں کا، کہ کیسے کرنا ہے یا کیا ہے، کیونکہ کمپٹیشن اتنا سخت ہے، تو دیکھتے ہیں اب میں پھر کیا کہاں تک پہنچتی ہوں میں۔ تو جب میں نے بلاگ میں دیکھتی تھی تو مجھے یہی لگتا تھا کہ بہت آسان ہے، بس ویڈیو بنائی تو انہوں نے لگا دیا، مطلب بس اپلوڈ کی اور ایڈیٹنگ کی تو لگا دیا، لیکن یہ گھر کی روٹین دکھانا اور سب کام اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، ویڈیو کیمرہ سیٹ کرنا، پھر اس کے بنانا ویڈیو، پھر اس کو ایڈیٹنگ کرنا، تو کافی مطلب مشکل ہوتا ہے کام یہ کرنا، اتنا آسان جیسے لگتا ہے اتنا ہے نہیں ہے ویسے، لیکن میں نے کہا چلو کوئی نہیں، اب کام تو بے شک مشکل بھی ہو، محنت تو کرنی ہے نا، آپ کام جب آپ سٹارٹ کریں، آسان سے تو نہیں نا آپ کو سب کچھ مل جاتا آسانی سے، کیونکہ آپ پھر یہ ویڈیو بنانی ہوتی ہے، پھر بہت ٹف مطلب ہوتا ہے آپ کے لیے کام، کیونکہ پھر نہ کوئی آرام کا بھی ٹائم ملتا ہے، نہ کوئی اپنے لیے اتنا کہ بس آپ نے یہ کام کرنا ہے تو بس جیسے جاب کی طرح کا ہو، بس اسی پہ بس ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، رات کو بھی سوچ کے سونا کہ اب صبح میں کیا بناؤں گی، کیا ویڈیو بناؤں گی، کیا ٹاپک ہوگا، کیسا ٹاپک ہوگا، تو وہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا یہ بھی کرنا نا، لیکن میں نے بھی کہا میں نے سٹارٹ کیا ہے تو میں ہمت نہیں ہاروں گی، تو انشاءاللہ میں بہت محنت سے اور دل لگا کے اپنے کام میں کروں گی، کیونکہ ایک تو شوق بھی ہے مجھے، اور ویسے بھی میں چاہتی بھی کچھ کرنا، تو کمپٹیشن تو ہے بہت، لیکن یہ ہے کہ آپ کا اپنا، سب کا اپنا اپنا لائف اسٹائل، اپنی روٹین، اپنا کانٹینٹ سب کا علیحدہ ہوتا ہے، تو جو لوگوں کو جو پسند آئے لوگ وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیونکہ میں بھی تو دیکھتی تھی نا، جیسے دیکھتی ہوں ابھی بھی، جو مجھے اچھی لگتی ہیں یا جن کی میں دیکھتی ہوں فارغ ہوں جب تو یہی بات ہوتی ہے، تو میں بناتی تو شوق سے ہوں ویڈیو، پہلے بھی میں بہت شوق سے تو بناتی تھی تصویریں وغیرہ بھی، اور ویڈیو میں بناتی ہوں،
تو میرے بیٹے نے UK سے اپنی ڈگری لی ہوئی ہے، تو وہ ابھی وہ جاب کی تلاش میں ہے، اور چھوٹی بیٹی نے FSC کیا ہے، اور ابھی اس نے نا کوئی بھی کسی وجہ سے وہ ایڈمیشن نہیں لے سکی، اور بڑی بیٹی کی میں نے شادی کر دی ہوئی ہے۔ تو بس یہی میری روٹین ہے، پھر یہی میری لائف ہے، تو بس میں گھر کے کام اور یہ بس ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے والوں تو نہیں کوئی کام نہیں ہوتی، کیونکہ چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادہ روٹین آپ کی ٹف ہوتی ہے۔ وہ جو مائک بلاگنگ کرتی ہیں چھوٹے بچوں والی، وہ واقعی مجھے بہت بہت محنت کرتی ہوں گی، کیونکہ چھوٹے بچوں کے کام بھی بہت ہوتے ہیں، اور پھر یہ ویڈیوز بنانا، سب سیٹ کرنا، ہینڈل کرنا، تو ان کو زیادہ مشکل، ان کا مطلب ٹف ہوتی ہوگی روٹین نا، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں بہت انشاءاللہ آگے تک جاؤں گی، مجھے امید ہے، کیونکہ شوق و جذبے سے میں کام کر رہی ہوں بہت۔ تو یہ تو بس اب آپ لوگوں کی مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے، کہ آپ میری ویڈیوز کو کہاں تک دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے امید ہے آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ تو بس اب میں یہ روٹین کے پہلے کا وہ سبزی وغیرہ صاف کی سب، تو پھر یہ میں اب یہ بیٹی آٹا چھان رہی تھی، کیونکہ میں آٹا وغیرہ نا چھان کے تو رکھ دیتی ہوں، تو تاکہ جب گھوننے لگتی ہوں نا تو بس پھر فٹافٹ بس آسانی رہتی ہے آپ کو آٹا گھوننے میں نا، کیونکہ یہ تو روزمرہ کا کام ہے، ہر وقت کبھی بھی ختم ہو جائے تو چلو گھوننا پڑتا ہے، کیونکہ ہم باہر سے اتنی زیادہ روٹیاں نہیں لاتے نا، گھر میں سب بنانی پڑتی ہیں، تو پھر اس لیے میں نے یہ چھان کے رکھتی ہوں، میدا بھی آٹا بھی۔ تو وہ کل بھی اب پھر اس نے بیٹی نے میدا بھی چھان کے ڈالا اور بیسن بھی، تو پھر آسانی رہتی ہے آپ کو، جتنی آپ اپنے لیے سہولتیں پیدا کر سکتے ہو، آپ اپنی روٹین میں کام اپنے خود کرنے ہوتے ہیں، تو پھر پتہ اپنی لائف اور اسٹائل کے لحاظ سے اور اپنی روٹین کے حساب سے جتنی بھی آپ کر سکتے ہوں، جیسے آپ فریزر میں چیزیں رکھنے کا، آپ مجھے پہلے کافی عرصہ پہلے کچھ اتنا نہیں تھا ہوتا نالج کے فریزر میں، آپ میں اتنا کچھ سب کچھ مطلب کافی چیزیں فریز کر سکتے ہوں، مطلب کر لیتے ہیں، تو بہت آسانی رہتی ہے، ایک تو چیز خراب بھی نہیں ہوتی، اور دوسری کہ وہ آپ کام آسانی رہتی ہے آپ کو کام کرنے میں نا، چیزیں فریز کی ہوں، کیونکہ یہ پچھلے دنوں میں یہ چھلیاں جیسے یہ آئی ہوئی تھی کافی نا سیزن میں، تو میرے ہسبینڈ لائے ہوئے تھے، تو میں نے بوائل کی کھانے کے لیے، تو جو بچ جاتی تھی تو میں نے ویسے بوائل کی ہوئی نا جو نا وہ فریز کر دیتی تھی، مطلب چھلیاں نا جو بچ جاتی تھی تو وہ پھر میں نے فریز کی ہوئی تھی، وہ بوائل کی ہوئی ویسے پوری جو ہوتی ہیں چھلی، تو وہ پھر میں نے کیا کیا، جب سوپ بناتی تھی نا، ایک دو دفعہ سوپ بنایا تو پھر میں نے وہ فریزر سے نکال کے وہ پوری اس کو چھلی کو پھر گرم پانی میں ڈالا، تو آرام سے چھری سے اس کے وہ سارے کارن مطلب وہ دانے اوپر سے اتار لیے، تو وہ اتنے اچھے میرے سوپ میں مطلب ڈال کے مجھے بازار سے وہ کین لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو اس طرح آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی ہیں جو مجھے خود اب آج کل اتنی مطلب نالج آتا جا رہا ہے چیزوں کا، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، تو وہ میں نے پہلے کبھی بھی نہیں تھا سوچا کہ اس طرح میں یہ چھلی پوری فریز کر دوں گی اور میرے کام آئے گی۔ تو اور بھی کتنی چیزیں کتنی ٹپس ہوتی ہیں جو میں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، اور کر رہی بھی ہوں اور کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ بھی مجھے ضرور سپورٹ کیجیے گا، کیونکہ سب کی مجھے تو یہی فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں میری یہ روٹین آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے، لیکن سب کے گھر کے کام یہی ہوتے ہیں، سب یہی کچھ تو کرتے ہیں گھر کے کام والی روٹین، ہاں ٹریولنگ کا یا بازار والا یا جو شاپنگ کا یا یہ چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو وہ بھی میں جب جاتی ہوں جب بھی جاؤں گی انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ وہ تھوڑی سی ذرا اتنا میں نکلتی نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ اب جایا کروں گی، بلکہ مجھے آہستہ آہستہ میں وہ بھی ساری کر رہی ہوں اپنی روٹین سیٹ۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ آپ سیکھتے بھی تو چاہتے ہو، وقت کے ساتھ ساتھ کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی ہے، اب سیکھنے میں آپ ہمیشہ سیکھتے جاتے ہو، بے شک آپ کے بچے بڑے بھی ہوں جو جیسے بھی ہوں لیکن پھر بھی آپ سیکھتے جاتے ہو وقت کے ساتھ ساتھ، آپ کی عمر جیسے بھی اگر بڑھتی بھی ہے کم تو پھر بھی آپ سیکھتے ہی ہو نا زندگی سے، تو کیونکہ آپ اتنی ترقی ہوتی جا رہی ہے، اتنے کام فاسٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ کو بھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تیز کرنا پڑتا ہے زمانے کے لحاظ سے۔ تو پھر یہ میں نے یہ اس دن یہ لہسن فریز کیا ہوا تھا اس دن چھیل کر، تو اس کو میں نے گرائنڈ کر کے نا تو مطلب پیسٹ بنا کے تو میں نے اس کو یہ فریز کر دیا تھا، تو بڑی آسانی رہتی ہے، یہ لہسن میرا ختم ہوا ہو تو بڑی مشکل ہوتی ہے، پھر اسی ٹائم مجھے پھر کرنا پڑتا ہے تھوڑے سے لہسن کے لیے، پھر
وہ پوری وہ گرائنڈر نکالو پورا، پھر وہ سارا کچھ اتنا دھونا پڑتا ہے بار بار. تو اس طرح اگر آپ نے فریز کیا ہو تو یہ بہت آسانی رہتی ہے لہسن کا اور ادرک کا پیسٹ جو بنا ہوتا ہے. تو یہ بھی میرا ختم ہوا تھا اس دن، تو میں پھر لہسن لا کے تو میں نے اس کو بنا کے تو پھر رکھا تھا. تو بلکہ میں تو یہ جو آپ کری کا ہوتا ہے یہ مسالہ جو پیاز لہسن ادرک ہوتا ہے وہ بھی میں اکثر بنا کے رکھ دیتی ہوں فریزر میں، کیونکہ اکثر مجھے صبح مجھے اپنے ہسبینڈ کو وہ دینا ہوتا ہے نا لنچ ساتھ. تو پھر وہ اگر نہ کچھ بنا ہوا نا سالن ہو، رات کو کچھ نہ بنا ہو، تو پھر میں صبح صبح ہی سب مسالہ نکالتی ہوں. اگر گھر میں سبزی وغیرہ ہو، نہیں تو دال ہو، تو کچھ بھی تو آپ کا فوراً بن جاتا ہے چیزیں ساری گھر میں فریز کی ہوں. تو بعض دفعہ میں چنے بھی بوائل کر کے رکھ دیتی ہوں، راجمہ وہ بھی بوائل کر کے مطلب رکھ دیتی ہوں، تاکہ آپ کا بس یہ مسالہ بنا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا بس ویسے مسالے کو بناؤ آپ تو فٹافٹ آپ کے ریڈی ہو جاتا ہے سالن. تو پھر وہ اتنا کچھ بندہ سیکھ جاتا ہے کام کے روٹین کے حساب سے کہ آپ کو کرنا ہے تو پھر کرنا ہی ہے کام، اپنے لیے ہی سہولتیں پیدا کرنی ہے، خود ہی کام کرنا ہے. تو پھر اتنا کافی کچھ بندہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا جاتا ہے. تو میں نے بلکہ اپنی خود تو ڈیکوریشن کی چیزیں بھی کافی لانی ہے ڈرائنگ روم کی. یہ صوفے کے میرے کشنس نہیں ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے صوفے کے کشنس نہیں ہیں، حالانکہ میں نے رکھے ہوتے تھے پہلے وہ کروشے کے بنا کے، تو وہ بھی خراب ہو چکے ہیں. اور ویسے بھی اب کروشے کے تو نہیں، تو میں بہت ٹائم ہی نہیں ملتا بنانے کا کروشیا، تو بس وہ ویڈیوز کے لیے بس تھوڑا بہت جو میں بنا سکتی ہوں وہی بناتی ہوں، ورنہ مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ بڑی کوئی چیز بنانے کا. تو پھر میں نے کہا تھی کہ میں کوئی نہ اچھے سے کشنس لے کر آؤں گی. یہ چائنا مارکیٹ جاؤں گی، میں نے چکر لگانا ہے، میں نے اور بھی کافی چیزیں لانی ہیں ڈیکوریشن کی، کیونکہ مجھے خود بھی بہت شوق ہے ان چیزوں کا نا. تو لیکن بس یہ ہے کہ بس کچھ بجٹ کے حساب سے کچھ ٹائم کے حساب سے تو پھر نہیں کچھ بندہ کر سکتا ہر وقت. تو لیکن یہ ہے کہ مجھے شوق بہت ہے اور میں کرتی بھی رہتی ہوں ہر وقت نا چیزیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو بندہ کرتا ہی رہتا ہے. تو آج تو میں پانی کا بھی اتنا مسئلہ ہوا تھا، پانی ختم ہو رہا تھا، تو وہ بھی اتنی مشکل سے 2 دن سے ہینڈل کر رہے ہیں. صفائی بھی میں ٹھیک طرح سے نکلوا رہی ہے ہیلپر سے، کہ پانی پتہ نہیں کیا شارٹ ہوا پیچھے سے پنڈی سے، شاید میں سارے میں شاید سب کا مسئلہ ہو رہا ہے یا ہمارے ڈسٹرب ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت پانی کا مسئلہ ہو رہا تھا ہمارے نا، تو اتنی مشکل سے میں نے وہ کام کروایا تھوڑا بہت جو کروایا تھا. تو بس یہی تھی روٹین. آج کل سردی اتنی ہے تو اور تو کوئی کام ہوتا نہیں، بس کھانا بنایا اور بس بیٹھ کے آپ جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں وہ تو کرنے ہی ہوتے ہیں آپ کو ہر حال میں. تو سردی مجھے بھی اتنی سردی لگتی ہے، بس میں یہ کہتی ہوں کہ بس جلدی سے کام ہو. لیکن کیا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ کام میں لگے ہو نا تو پھر آپ کو سردی کا احساس نہیں ہوتا ہے. میں بھی جب پھر شروع کیا ہوں نا کام کرنا، پھر میں کوشش کرتی ہوں ختم کر کے ہی جا کے میں بیٹھوں آرام سے، کیونکہ پھر میں بیٹھ کے تو پھر اٹھا نہیں جاتا، پھر سردی لگتی ہے پھر آپ ہیٹر کے سامنے بیٹھ جاؤ تو بس یہی ہوتا ہے کہ بس کام ختم فٹافٹ سارے ختم ہو جائیں. تو پھر میں ساتھ بیٹی کو بھی لگا لیتی ہوں، تو وہ بھی آج کل فارغ ہی ہے، تو پھر ساتھ وہ بھی ہیلپ ہو جاتی ہے میری نا، جلدی کام ختم ہو جاتا ہے. تو سب کے گھر کی یہ روٹین ہوتی ہے، ڈیفرنٹ ہوتی ہے سب کی. چھوٹے بچوں کی زیادہ ذرا روٹین ہوتی ہے کیونکہ ان کو زیادہ وہ ہوتا ہے کام بچوں کا. تو اللہ میاں سب کو صحت یابی و تندرستی عطا فرمائے، اپنے گھروں میں خوش رکھے، کیونکہ صحت سب سے ضروری چیز ہے. آپ کی صحت ہے تو آپ سب کام کر سکتے ہو، سب خوشیاں انجوائے کر سکتے ہو. تو اس لیے اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا بڑوں کا سب کا خیال رکھیں، کیونکہ صحت سے بڑھ کر آج کل کوئی بھی چیز نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ حالی چیزیں کہاں ملتی ہیں. تو اب امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ بلاگ اچھا لگا ہوگا، تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور مجھے ضرور سپورٹ کیجیے گا. تو انشاءاللہ میں اب نیا اور بھی چیزیں لے کر آؤں گی. تو میں آپ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنی نئے کام کے ساتھ نئے روٹین کے ساتھ آپ سے ملوں گی. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا سب، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.